ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، قابل احترام سامعین، حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، ارشاد ربانی ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اگر آج دنیا میں کسی سے بھی پوچھا جائے کہ بینا اور نابینا دونوں برابر ہیں، تو جواب اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ نہیں۔ پوچھا جائے، دنیا میں کسی سے بھی پوچھا جائے کہ کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہے، وہ کہے گا نہیں۔ پوچھا جائے کہ دھوپ اور سایہ دونوں برابر ہیں، وہ کہے گا نہیں۔ پوچھا جائے کہ زندہ اور مردہ دونوں برابر ہیں،
اگر ہر جگہ نہیں 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 ہے تو یہیں سے سمجھ لیجئے کہ علم والا اور بغیر علم کا دونوں برابر نہیں ہے۔ ساری دنیا میں جو کچھ رنگ ہے اور جو کچھ نیرنگی ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے علم ہے۔ خاص طور سے اس دنیا میں تین چیزیں بہت بڑی سمجھی جاتی ہیں، وہ ہیں بھی۔ ایک تو یہ کہ شہید ہونا اس کو وہ اونچا مقام حاصل ہے کہ یہ گانے ہیں، بے گانے بھی اسے استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں یہ لفظ شہید ہے ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے مرنے والوں کو شہید کہتے ہیں، دوسرا کوئی بھی مر گیا تو اس کو کہتے ڈھیر ہو گیا۔ اس اندھیر کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے۔ تو ایک تو شہادت کا بڑا چرچا ہے، شہید کا۔ سارے جہاں میں علم سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ قومیں مال سے اوپر نہیں آتی ہیں اور اونچے مکانات بنانے سے اوپر نہیں آتی، کتنے ہی اونچے محل آتا بھی، قومیں علم سے اوپر آتی ہیں۔ تو دوسری چیز علم کا معاملہ ہے۔ تیسری چیز جس کے پیچھے لوگ ہاتھ دھو کے پڑے ہیں اور دھول کی رسی بٹ رہے ہیں، اور صبح کو شام اور شام کو صبح بنا رہے ہیں، ڈے ڈیوٹی کر کے پیٹ نہیں بھرتا تو نائٹ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، وہ ہے مال۔ ان تین چیزوں کا چرچا اس دنیا میں بہت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا وہ شہید کے بارے میں ہوگا۔ یہی علم کے باب میں یہ حدیث آئی ہے، راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، روایت بھی مسلم شریف کی ہے، کوئی ادھر ادھر بھاگ نہیں سکتا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من یخزی علیہ یوم القیامت رجل استشہد۔ حدیث چونکہ بڑی ہے لہذا پڑھتا جاؤں ترجمہ کرتا جاؤں۔
قیامت کے دن سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ شہید کو ہوگا۔ مرتبہ شہادت پر وہی فائز کرتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ شہید کے بارے میں ہوگا۔ فیوتا بہی، شہید کو لایا جائے گا۔ فعرفہ نعمہ، تو اللہ اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا کہ میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی اور تجھے یہ نعمت دی تھی اور یہ دی تھی۔ ایسی پہچان کرائے گا کہ وہ پہچان لے گا۔ فعرفہ، وہ پہچان لے گا۔ ارے قدرت پہچان کرائے پھر نہیں پہچانے گا؟ ان تمام نعمتوں کو شہید پہچان لے گا۔ فعرفہ، اس کو پہچان لے گا۔ فقال فما عملت فیہا، قدرت پوچھے گی تو تو نے اس پر کیا عمل کیا؟ قال، وہ شہید کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، میں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا۔ یعنی تیرے دین کی ترویج و اشاعت میں میں نے اتنا حصہ لیا کہ مجھے جنگ کرنی پڑی اور مجھے شہید کر دیا۔ قال قذبت، قدرت فرمائے کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ قذبت، تو جھوٹا ہے۔ ولکنک قاتلت لیقال جری، تو نے جنگ اس لیے کی تجھے بہادر کہا جائے دنیا میں۔ یہ بڑا بہادر تھا، بڑا جواں مرد تھا، بڑا شیر دل تھا، بہت چیوٹ تھا، بہت جانباز تھا، جری کہلانے کا۔ تو نے اس لیے جنگ کیا، میری خوشی کے لیے نہیں لڑا۔ شہید وہ ہوتا ہے جو خدا کی خوشی کے لیے جنگ کرے، محض اپنی جھوٹی تمنا پوری کرنے کے لیے نہیں۔ تو نے جنگ اس لیے کیا کہ دنیا میں تجھے بہادر کہا جائے، شیر دل کہا جائے۔ فقیل بھی، تو دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا۔ اب پتہ چلا دنیا میں جسے شہید کا اور ذبیح کا لقب دیا جا رہا ہے، ایک بھی کام نہیں آیا کہ یہیں تک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، اسماعیل دہلوی کو لوگ کہتے ہیں شہید، لیکن یہاں کہنے سے شہید نہیں ہوتا ہے۔ وہ وہابیہ نے دیا ہے لقب جسے شہید و ذبیح کا، وہ شہید لے لیے نجد تھا، وہ قتیل تیغ خیار ہے۔ وہ شہید نہیں تھا، وہ نجد کی لیلا پر
فدا ہو گیا تھا، یعنی وہابیت پھیلانے میں لگا تھا۔ اور جو آج وہابیت کے پہرے دار بن کے کھڑے ہیں، یہ کبھی آبرو حاصل کر پائیں گے؟ کبھی نہیں۔ خواب دیکھ سکتے ہیں، بیداری میں کچھ نہیں دیکھیں گے، پہرا دے رہے ہیں۔ کہا وہ نجد کی لیلا پر شہید ہو گیا تھا، اور وہ پسندیدہ لوگوں کی تلوار سے مارا گیا تھا، پٹھانوں سے جہاد کر، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ تو یہاں جس کو شہید کہتے ہیں اور ذبیح کہتے ہیں، وہ یہیں دھرا رہ جائے گا۔ شہید کا درجہ وہ دیتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جب اس کی خوشی کے لیے جنگ ہوتا، ورنہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے۔ کتاب کہتی ہے اللہ کو وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہتر ہے۔ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ صلح میں بہتری ہے۔ بھلے وہ صلح حدیبیہ ہو، اور اس سے بڑی فتح تو اسلام کو میسر ہوئی ہی نہیں، اسے فتح مبین کہا گیا، صلح میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا کہا کہ تو تو جھوٹا ہے، تو اس لیے جنگ کر رہا تھا کہ تجھے بہادر کہا گیا، دنیا میں تجھے کہا گیا۔ فَأُمِرَ بِهِ فَصَحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اسے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، یہاں تک کہ لے جا کے جہنم کی آگ میں ڈال دی۔ یہ شہید کا معاملہ ہے، بہت جو اونچا درجہ ہے، یہ ایسا مقام ہے شہادت میں، کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں۔ حضور نے شہادت کی آرزو امت کو خود اپنی ایک دعا سے یاد دلائی۔ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَوُدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله فأحيا۔ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری تمام تر تمنا تو یہ ہے، میری سب سے بڑی آرزو تو یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ یہ حضور کہنا ہے۔ اور 2 بار آپ کی شہادت آئی، سری بھی اور جہری بھی۔ سری شہادت اس وقت آئی تھی جب آپ کو زہر دیا گیا تھا، اور جہری شہادت جنگ احد میں آئی تھی۔ یہی 2 شہادت۔ کہتے ہیں میری تو تمام تر آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، پھر مجھے جلایا جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر مجھے جلایا جائے، پھر شہید۔ اس طرح سے اپنی امت کو درس دیا۔ خود شہید ہونے کی بات حضور کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، انہیں کی بلا وجہ لوگوں کو مارتے پھرو۔
بہت عظیم چیز ہے، لیکن اسے حکم ہو رہا ہے اس کو جہنم میں ڈال دو. اس لیے کہ اس نے یہ جنگ اللہ کی خوشی کے لیے نہیں کی، محض اپنی جھوٹی اور باطل خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنے باطل اقتدار کو طول دینے کے لیے اور جری کہلانے کے لیے اس نے کیا. وَرَجُلٌ، اب دوسرا آدمی جس کا فیصلہ اب ہوگا، تعلم العلم وقرأ القرآن فیوتا بہا. دوسرا آدمی جیسے فیصلے کے لیے لایا جائے گا وہ عالم ہوگا. علم کا تو پھر کیا کہنا، بہت بڑا چرچا ہے. پہلے بڑے درجے والوں کا حساب ہو رہا ہے، اس کو لایا جائے گا. فیوتا بہی فعرفہ نعمہ فعرفہ، تو اللہ پاک عالم کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا. میں نے تجھے یہ نعمت دی، میں نے تجھے یہ نعمت دی، میں نے تجھے یہ نعمت دی. ایسی پہچان کرائے گا کہ وہ بالکل سمجھ کا ہاں تو نے دیا. قال فما عملت فیہا، ان نعمتوں کے شکرانے میں آپ نے کیا کیا، پوچھا جائے گا. یہ نعمتیں آپ کو دی تھی، اس کے شکرانے میں آپ نے کیا کیا. فما عملت فیہا، قال، وہ کہے گا تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن. مولا میں نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو علم سکھایا. یہ کہہ رہا ہے. عالم کا کام پہلے علم سیکھے، اب بغیر سیکھے سکھا رہے ہیں، اور اتنا سکھا رہے ہیں کہ لوگوں کا ہاضمہ خراب کر دیا، اور لوگ بھاگے چلے جا رہے ٹوپی لگائے. ارے پہلے سیکھو بابا، تعلم ثم تتکلم، پہلے کچھ سیکھو پھر بولو. آپ پڑھے لکھے ایک حرف نہیں، گھر سے اٹھے سیدھے پگڑی باندھ کر کے مبلغ دی گریٹ، پریچر دی گریٹ، تھنکر دی گریٹ، فلاسفر دی گریٹ، علامۃ الدار، علامہ روزگار عبقری، کیا کیا سب ٹائٹل دے رہے ہیں. تو وہ کہے گا کہ مولا میں نے علم سیکھا اور پھر لوگوں کو سکھایا، اور میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا، تیری خوشی کے لیے قرآن پڑھا. قرأت فیک. قال کذبت، اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے. اللہ اس دن سے بچا لے لوگوں، اللہ بچا لے سب. کذبت ولکنک تعلمت لیقال انک عالم، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ تجھے بڑا عالم کہا گئے، بڑا علامہ ہے. یہ تو خطیب دوران ہے، خطیب اعظم ہے، علامہ روزگار ہے، علامہ فہامہ ہے. اس لیے عالم کہلانے کے لیے، کچھ عمل کرنے کے لیے نہیں، بڑا عالم کہلانے کے لیے.
وقرأت القرآن لیقال لک ہوا قاری، اور قرآن تو نے اس لیے پڑھا تاکہ تجھے بہت بڑا قاری کہا جائے کہ ارے حضرت قاری صاحب آ رہے ہیں، اور پھر ایک سے ایک آواز میں قرأت. صرف قاری کہلانے کے لیے آپ نے پڑھا لکھا، یہ اتنی چیز کفایت نہیں کرے گی بابا. فقیر تو تجھے کہا گیا، عالم بھی کہا گیا کہ بہت بڑا عالم ہے صاحب، وہ تو بہت بڑا عالم ہے، وہ تو خطیب دورہ ہے، خطیب زمان ہے، وہ تو علامۃ الدہر، اور بہت بڑا قاری ہے. یہ سب کہا جا رہا ہے نا. اللہ بچائے اس سے. کہا اس لیے تو نہیں پڑھا. کہا پھر دنیا میں تو کہا گیا، اب میرے پاس کیا کرتے. فَأُمِرَ بِهِ فَصَحِبَ عَلَىٰ وُجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ. حکم ہوگا اس کو لے جا کے جہنم میں ڈال دو. یہ عالم جا رہا ہے. اللہ ان عالموں کے سائے سے بھی دور رکھا، ان کی پرچھائی بھی نہ پڑے تو بہت اچھا کہ جو اس کے لیے، اور ایسے قاریوں کا سایہ نہ پڑے جو صرف قاری محض ہے، صرف قرات کی دھوم مچا دی ہے اور کچھ نہیں. اس کو بھی حکم ہوا کہ اس کو لے جا کے آگ میں ڈالو. ثم رجل، اس کے بعد وسع اللہ علیہ، پھر وہ مالدار آدمی لایا جائے گا. فیوتا بھی، جسے اللہ نے وسعت دی ہے. وَآتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، ہر طرح کا ساز و سامان اسے دے دیا قدرت، ہر طرح کی آسودگی اس کے پاس موجود ہے. فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ، اللہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے کہ میں نے دنیا میں یہ بے تحاشا مال تجھے دیا تھا، ڈھیروں ڈھیر مال دیا تھا، کوئی مال کی ایسی قسم نہیں تھی جو تجھے نہ دیا ہو. کوئی شاہ بنا تھا، کوئی شہنشاہ بنا تھا، کوئی کج گلا بنا تھا، کوئی بہت بڑا سیٹ بنا تھا. تو اللہ پہچان کرائے گا اس کی اپنی نعمت. فما ملت فیہا، تو نے اس میں کیا عمل کیا، اس سے بھی پوچھے گا. اب دیکھیے اس کا جواب، مالدار کا جواب سنیے، مالدار کا جواب سنیے. قال ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فيها الا انفقت. مولا میں نے کوئی راہ چھوڑی ہی نہیں جہاں خرچ کرنا تجھے پسند ہو، میں نے خرچ کیا. یہ نہیں کہ نہیں کیا، اس نے کیا ہے. کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں جہاں تجھے پسند ہے کہ یہاں خرچ کیا جائے، وہاں خرچ کیا ہے. قال کذبت، فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے. وَلَكِنَّكَ أَنفَقْتَ لِيُقَالَ جواد، تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ سخی کہا جائے، ارے فلاں آدمی بڑا سخی ہے. سخی ہونے کے لیے تو نے یہ کیا تھا. اچھا اسی لیے حکم ہے کہ جو فرض ہے اسے تو ضرور آپ دکھا کے کرو
تاکہ دوسرے بھی فرض ادا کریں. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہی ہے. جیسے جب نعرے بہت لگتے ہیں تو مقرر میں بھی رنگ آ جاتا ہے. اسی لیے کچھ نعرہ لگانے والوں کو بٹھا کے رکھتے ہیں کہ کوئی نہ لگائے تو تم لگا ہی دینا. فرمایا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تو سخی کہہ جائے. فقیل ابھی, تو تجھے کہا گیا سخی کہا گیا. آج بھی دنیا میں کہہ رہے ارے وہ تو بڑا سخی تھا, بڑا دینے والا تھا, بہت لوگوں کو دیتا تھا. آج سخی ہونے کی دیکھ, اب معلوم ہوا صرف خدا کی خوشی کے لیے دو. سخی وکی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے حکم ہے کوئی جزاک اللہ آپ کو کہے تو آپ بھی جواب میں جزاک اللہ کہہ دو. کوئی بارک اللہ آپ کو کہے تو آپ بھی جواب میں بارک اللہ کہہ دو. کیونکہ ہم بدلہ لینے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں. اور سخی کہلانے کے لیے اللہ کی خوشی کہ اللہ تو راضی ہو جائے. اس لیے کہ اس سے بڑھ کے کوئی دینے والا ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ سخاوت قدرت کی ہے. حضور فرماتے ہیں سب سے بڑی سخاوت قدرت کے, اس کے بعد میں سخی ہوں. سن رہے ہیں, جب اللہ کے بندوں کی بات آئے تو حضور سے زیادہ سخی پیدا ہی نہیں ہوا. اور اب بخل ایسا گھس گیا ہے جیسے کتے کا زہر ہر جوڑوں کو. یہ کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا تو نے سخی کہلانے کے لیے ہو ایسا کیا. کعبہ دنیا میں تجھے سخی کہا گیا, فقیل بھی کہا گیا. وَمِرَ بِهِ فَصَحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ, تو اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا. تینوں کا حشر. یہ تین بڑی بڑی چیزیں ہیں دنیا کی. تو جب ہم کوئی علم یہ بتا رہا ہے, راستہ دکھا رہا ہے علم آپ کو, جب بھی آپ خرچ کرنے لگے نیت کو اپنے سنبھالنے کی اللہ تیری خوشی کے لیے ہم کر رہے ہوں. بس پھر آپ کا کام بنا, پھر آپ کا کام بنا. اور پھر یہ نہیں کہ صرف آخرت میں بنا, دنیا میں بھی بنے گا. یہ نہ سمجھنا کہ یہ سب ادھار رہے گا قیامت کو ملے. کچھ لوگ اس انداز میں تقریر کرتے ہیں, کچھ ادھار نہیں ہے. جو اللہ والے ہیں یہاں بھی سائے رحمت ہے, اور جو اللہ والے ہیں وہاں بھی سائے رحمت. آج بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے ہم ہیں, کل بھی ہوں گے انشاءاللہ. یا نبی آپ کا آستانہ تو ہے, ہم غریبوں کا بھی ایک ٹھکانہ تو ہے. آپ کی نوری کملی سلامت رہے حشر کے دھوپ میں شامیانہ تو ہے. حضور یہاں بھی سائے رحمت, رحمت للعالمین تھے, وہاں بھی رحمت للعالمین. دونوں شاید اولیاء اللہ کی لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا فی الآخرہ. ولی کے لیے یہاں بھی بشارت ہے, خوشخبری ہے, وہاں بھی. اب تو کورونا کا رونا ہے. اور اسے ایک عالمی وبا ڈکلیئر کر رہے ہیں لوگ. امریکہ جس کو لوگ سپر پاور کہتے, تھکتے نہیں تھے, اس کے حواس گم ہو چکے ہیں. اس کے یہاں تہلکہ ہے. وہاں ایک عظیم زلزلہ ہے, نہ کوئی راکٹ مار پا رہے ہیں نہ کوئی بم چلا پا رہے ہیں. ایک معمولی سے جھٹکے میں ساری شیخی گم ہو گئی ہے. کوئی چیز ان کے ہاں ڈھونڈے نہیں مل رہی ہے.
اسی کو آپ کہہ رہے تھے کہ سپر پاور ہے، سپر پاور کیا ہوا باندھی. سپر پاور اس کو ہتھیار نے نہیں بنایا، ان غلاموں نے غلامی کر کے بنایا. مشرق کا وتیرہ غلامی ہے، مغرب کا وتیرہ آزادی ہے. ابھی آپ آزادی کی لذت سے آسنا نہیں ہے. کیا آزادی کسے کہتے؟ وہاں چلا رہی ہے عوام. کافی موتیں ہو چکی ہیں امریکہ میں کورونا سے. کہ کورونا کا کچھ کرو نا، کچھ تو کرو اس کورونا کے لیے، نہیں تو مریں گے ہم. اتنی موت سے ڈرتے جو دوسروں کی زندگی سے خوب کھیلتے ہیں، اب کورونا سے رو رہے ہیں کہ کورونا کا کچھ کرو نا. ایک دوسری چیز، کل تک آپ عورتوں کا نقاب اترواتے تھے، یہ نقاب نہیں چاہیے. روز کہیں نہ کہیں مغربی دنیا میں نقاب کے خلاف تحریک. اب مردوں کو نقاب پہنا رہے. کیا سزا دی ہے قدرت نے کہ تم ہمارے قانون سے جنگ کرو گے؟ مرد نقاب ڈھونڈے نہیں مل رہا ہے. مرد نقاب جن کو دیکھتا تاثیر ہوتی کہ یہی لوگ کل تک جو ہے عورتوں کو نقاب اترواتے. ان سے نہ ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، کسی وزیر اعلیٰ سے نہ ڈرو، کسی وزیر اعظم سے، کسی وزیر داخلہ سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. فلا تخشوا الناس واخشون. یہ علم کی ایک داستان تھی جو آپ کے سامنے دہرا دی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بروز اتوار تاریخ 15 مارچ بعد نماز عشاء بھشتی محلے میں مسجد غریب نواز میں بیعت خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر عرس غریب نواز منایا. کیا اعلان کرانے کا شوق ہے جی صاحب. روز مناتے رہو تو مناؤ. محمد عارف، عبدالستار، مہجبین، عبدالحمید، شمیم، عثمان، جاوید، شیخ، کلثوم. یہ فہرست جو اسماء کی میں نے سنائی ہے آپ کو، یہ سب بیمار ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیماری میں اینے گینے آدمی نہیں، سب بیمار ہیں. کوئی ذہنی طور پر بیمار ہے، کوئی جسمانی طور پر، کوئی روحانی طور پر. بیماروں کو تو پوچھنا، اللہ ہر بیمار کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.